جو ہے بنتے ہیں، اسی سے الکترا بنتا ہے، توجہ رکھیے گا، اسی سے موم بنتا ہے، اسے نہ جانے کتنی چیزیں بنتی ہیں، اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، اس لائق بنایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن اس کا متحمل ہو سکے. اور گھر میں کیا کرتا، اس لائق بنایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس کا تحمل کر سکے، اس کو برداشت کر سکے. ورنہ جو چیز ڈائریکٹ زمین سے نکل رہی ہے اگر وہ آپ کی گاڑی تک پہنچ جائے تو آپ کی گاڑی چل کیا خراب ہو جائے گی، بننے لائق نہیں رہے گی. توجہ رکھیے گا، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والے فیوض و برکات جس کنڈیشن میں نازل ہوتے ہیں اگر ڈائریکٹ آپ تک پہنچ جائے، توجہ رکھیے گا، تو آپ برداشت نہیں کرتے. یہ پہلے اہل بیت کی ریفائنری میں جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہاں ریفائن ہوتے پھر ظرفیت کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. ایک صلوات کرتے محمد والے ظرفیت کے اعتبار سے پہنچایا جاتا ہے کہ کس کو کتنا چاہیے، کس کا معدہ کتنا متحمل ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا، کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنا نہیں برداشت کر سکتا. یہی وجہ تھی، توجہ رکھیے گا، کہ اہل بیت نے علوم و معارف کا خزانہ ہر ایک کے اوپر نہیں لٹایا، بلکہ اگر کوئی اہل نظر آیا تو دیا، اور کیجیے گا، اور اگر کوئی اہل نہ نظر آیا تو ہرگز اس کے حوالے نہیں کیا. یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ ہر ایک کو علم آ گیا. ہمارے اور آپ کے اندر ایک عجیب فطرت ہے کہ ہم تھوڑا سا جانتے ہیں اور تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو قے کرنے لگتے ہیں. اور کیجیے گا، سامنے والا سمجھ پائے نہ سمجھ پائے، وہ ہضم کر پائے نہ کر پائے، لیکن ہمیں تو بتانا ہے، اپنی قابلیت کا اظہار کرنا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ کم ظرفی کی علامت ہے. لیکن جو باظرف ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بولتے ہیں، کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، کیا بات کس سے کہنی چاہیے کس سے نہیں کہنی چاہیے. غور کیجیے گا، سلمان آتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس اور آگے کہتے ہیں، مولا جو کچھ آپ کی ذات سے ہمیں ملا ہے وہ ہماری ذات سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جو علوم و معارف کا خزانہ میں نے آپ سے حاصل کر لیا، مولا یہ میری ذات سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کوئی اہل نہیں ملتا کہ جو کچھ میں نے آپ سے لیا ہے اسے دے سکے. کون مرثیہ پڑھ رہا ہے؟ سلمان. کس کے سامنے؟ علی ابن ابی طالب کے سامنے. علی آواز دیتے ہیں، سلمان جب تمہارا ظرف علم یعنی سینہ تنگی کرنے لگے چلے جانا صحرا میں کسی گڈھے میں منہ ڈال کے جو کچھ مجھ سے لیا ہے زمین کے حوالے کر دینا. زمین اس بات کی مستحق ہے، اہل ہے کہ میرے علم کو اپنے سینے میں دفن کر لے، لیکن یاد رکھنا میرا دیا ہوا علم کسی نااہل کے حوالے نہ کرنا. کائنات کا جملہ ہے کہ جانا تو کسی گڑھے کے حوالے کسی زمین کے حوالے کر دینا، لیکن یاد رکھنا میرا علم کسی نااہل کو نہ دینا. زمین اہل ہے کہ اپنے سینے میں اس راز کو چھپائے رہے، لیکن اگر کسی کمزور اور کسی نااہل کے پاس ایک معمولی سا علم بھی پہنچ جائے تو وہ ہضم نہیں کر سکتا. آپ توجہ رکھیے گا، علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ضروری اور واجبی علم اور ایک غیر واجبی علم. واجبی علم ہر ایک کو دینا واجب، توجہ رکھیے گا، ہر ایک کو دینا واجب، چاہے اہل ہو چاہے نااہل ہو. وہ واجبی علم کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا علم، نبی کی نبوت کا علم، ائمہ کی امامت کا علم. توجہ رکھیے گا، قرآن کے وجود کا علم، یہ سارے علوم واجبی علوم ہیں. اس کا دینا ہر ایک پہ واجب دیا جائے گا. توجہ. اور امام یہ دیکھے کہ واجبی علم پانے کے بعد کوئی اتنا کرنے لگے اور منبر پہ آ کے یہ کہے کہ امام جعفر صادق کچھ باتیں کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ سوچئے، واجبی علم پانے کے بعد کوئی منبر پہ آ کے یہ جملہ کہے کہ امام جعفر صادق کچھ باتیں کہتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اب اگر غیر واجبی علم انہیں دے دیا گیا ہوتا، توجہ رکھیے گا، تو ان کا کیا عنوان ہو سکتا تھا؟ یہ بہت بڑا ستم ہے. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ایک صاحب علم کے لیے اور ایک صاحب کمال کے لیے اس کے اوپر ظلم یہ نہیں ہے. کسی صاحب علم صاحب کمال کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے کہ اسے مار دیا جائے.
اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک صاحب علم موجود ہو اور جاہلوں سے علم لیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، ایک یہ سب سے بڑا ستم ہے۔ مولا کائنات منبر پہ آ کے آواز دے رہے سلونی سلونی قبلہ، عجیب بات ہے۔ دیکھیے ایک سوال پڑھے محمد والے محمد پر، اور کریں آپ منبر پہ آ کے آواز دے رہے، یہ علی کا سب سے پہلا خطبہ تھا، علی ابن ابی طالب کا سب سے پہلا خطبہ۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں علم دینے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں، ہم سے دریافت تو کرو۔ آپ توجہ رکھیے گا، اب کون ایسا علم ہے کہ جو علی سے نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کون ایسی ترقی تھی کہ جو اسی وقت نہیں حاصل کی جا سکتی تھی؟ لیکن ایک عنوان ہوتا ہے، دیکھیے سوال کرنے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو بہت ہوتا ہے، ایک سوال کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اسے نہیں پتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے دریافت کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں، علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ میں توجہ رکھیے گا، اسے جواب پہلے سے پتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے، کیوں؟ جب سامنے والا جواب نہ دے پائے تو ہم اس کا جواب دے کے یہ اسے بتا سکے کہ ہم بھی عالم ہیں، ہمیں بھی کچھ آتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ دو کیٹیگری ہوئی۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو نہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا، نہ ہی اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کر سکے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی صورت سے سامنے والے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچا جائے، اسے ذلیل کیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، ستم ہے اہل بیت پہ کہ اہل بیت سے جتنے سوال کیے گئے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں سوال کیے گئے، بلکہ صرف ایک مقصد تھا کہ کسی صورت سے اہل بیت کی فضیلت کو گھٹایا جا سکے۔ ایسے ایسے سوال کرو کہ جب یہ جواب نہ دے پائیں تو ہم یہ ثابت کریں کہ یہ بھی ہماری طرح عام انسان ہیں، ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں پائے جاتے، لیکن ہمارا لاکھوں آپ غور کیجئے گا، دریا کے پاس سے گزر رہے ہیں علی ابن ابی طالب، آواز دیتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس دریا سے، اس پانی سے کائنات کو روشن کر دوں۔ آپ غور کیجئے گا، چلتے چلتے اصحاب کے درمیان میں علی آواز دیتے ہیں اگر میں چاہوں تو مشرق میں بیٹھے ہوئے انسان کو، مغرب میں بیٹھے ہوئے انسان کو ایک دوسرے کو دکھا بھی دوں، سنا بھی دوں۔ غور کیجئے گا، یہ اس ٹیکنالوجی کا اس وقت تذکرہ کر رہے ہیں 1400 سال پہلے۔ کوئی ایک بدبخت تو ہوتا یہ کہتا کہ یا علی یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں سکھا دیجئے۔ غور کیجئے گا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اگر پوچھ لیا تو علی بتا دیں گے، علی بتا دیں گے تو علی کی عظمت میں اور اضافہ ہو جائے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ پوچھو ہی مت۔ غور کیجئے گا، منبر پہ آ کے علی آواز دے رہے ہیں سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہو، جو دریافت کرنا چاہو دریافت کرو۔ آپ سوچیں کون ایسی چیز ہے کہ جو علی سے سیکھی نہیں جا سکتی تھی، کون ایسا علم ہے کہ جو علی سے جانا نہیں جا سکتا؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر علم حاصل کرنا مقصد ہو تو پوچھے، لیکن جب علم حاصل کرنا مقصد نہ ہو بلکہ سامنے والے کی فضیلت و عظمت کو گھٹانا ہو مقصد، تو سوالات بھی ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ علی نے ادھر دعویٰ کیا، ایک شخص ایک بھیڑ شیپ لے کر کے آ گیا، مولا ذرا یہ بتائیے کہ اس شیپ میں بال کتنے ہیں، اس بھیڑ میں بال کتنے ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر پتا چل جائے گا کتنے بال ہیں تو اس سے کون سا تمہارے علم میں اضافہ ہونے والا؟ غور کیجئے گا، یہ کوئی ایسا سوال ہے کہ جس سے علم میں اضافہ ہو سکے، کہ جس سے ترقی حاصل کی جا سکے، جس سے آگے بڑھا جا سکے، جس سے قوم کو فلاح نہیں؟ کچھ نہیں۔ لیکن یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک مقصد کہ کسی صورت سے علی کی عظمت کو گھٹایا جا سکے۔ یا علی یہ بتائیے کہ اس شیپ میں بال کتنے ہیں؟ مولا کائنات نے مسکرا کے کہا کہ اگر گن کر کے یقین حاصل کرنا تیرے بس میں ہوتا تو بتا دیتا۔ تو رکھیے گا بھئی، اگر بتا دیجئے، توجہ رکھیے گا کہ اگر علی بتا بھی دے کہ اتنے ہیں تو تصدیق کون کرے؟ کہاں سے پتا چلے کہ یہ اتنے ہیں؟ گننا اور شمار کرنا کس کے بس میں ہے؟ مولا کائنات نے آواز دی کہ اگر تیرے بس میں ہوتا
تصدیق کرنا تو بتا دیتا، بس اتنا سمجھ لے کہ جتنے اس کے بال ہیں اتنے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ سارے فرشتے مل کے تجھ پر تیرے آبا و اجداد پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ جو علی سے نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ کسی صورت سے اہل بیت کی عظمت کو گھٹانا مقصد تھا۔ یہ واقعہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن صرف چونکہ تمہیداً بات آ گئی ہے مولا کائنات کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ علی سے کیسے کیسے سوال کیے گئے، کیسے کیسے سوال کیے گئے، لہذا پھر سے عرض کر رہا ہوں کیسے کیسے سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن سے کوئی فائدہ ہو، جن سے علم میں اضافہ ہونے والا ہو۔ توجہ رکھیے گا، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو بہت ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے پھپھا کا کیا نام تھا؟ آپ سوال کیجئے، پوچھئے عقل سے، ذرا سا آپ غور کیجئے کہ یہ پتہ بھی چل جائے کہ رسول اللہ کے پھپھا کا کیا نام تھا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور تاریخی باتیں نہیں دریافت کی جاتی، یہ باتیں دریافت کی جاتی ہیں۔ آپ سوچئے مولا کائنات پہ کیا بیتتی ہوگی کہ جب اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہوں گے۔ لیکن کمال تھا علی ابن ابی طالب کا کہ کبھی کسی بھی سوال کے جواب میں علی کی پیشانی پہ بل نہیں پڑا، بلکہ ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آئے۔ غور کیجئے گا، جس کے بارے میں یہ طے کر کے آئے تھے کہ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، ایک پاؤں علی ابن ابی طالب کا زمین پہ، دوسرا پاؤں زین پہ، ایک پاؤں زمین پہ، دوسرا پاؤں زین پہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے، رد و بدل ہونی ہے، تلوار چلنی ہے، یا مار دینا ہے یا مر جانا ہے، یا قتل کر دینا ہے یا قتل ہو جانا ہے۔ کتنا خطرناک ماحول! آپ سوچئے گا، جان پہ بنی ہوئی ہے، اسلام خطرے میں ہے، علی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں آگ لگی ہو، ہم بجھا رہے ہوں، اسی وقت آپ تشریف لے آئیے، مولانا ذرا اس مسئلے کا جواب تو بتا دیجئے، یہ فقہی مسئلہ ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ بھڑک جاؤں گا نا کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور تمہیں اس وقت جو شرعی مسئلہ سوچا ہوا ہے، یہی بھی وقت ملا تھا جواب دینے کا، سوال کرنے کا، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، وہ یہی جواب دے گا کہ مسئلہ پوچھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی محل ہوتا ہے، مسئلہ محل وغیرہ دیکھ کر کے، جگہ وغیرہ دیکھ کے پوچھا جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں تم مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ توجہ رکھیے گا، ایک پاؤں زین پہ، دوسرا زمین پہ، علی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا علی ایک سوال ہے، اس کے جواب دے دو۔ ایک سوال ہے، علی کے قدم رک گئے، پاؤں ایک زین پہ ہے ایک زمین پہ، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہہ سکتے تھے علی ابن ابی طالب جنگ پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو دریافت کر لینا۔ اسے بھی یقین تھا کہ یہ واپس ضرور آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں جنگ میں شہید نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فقہی مسئلہ کا دریافت کر۔ تو عجیب سوال لے کر کے آیا تھا۔ آپ سوچئے، آج کے زمانے میں پریکٹیکل ہو رہا ہے، تھیوری اسی زمانے میں دی گئی، تھیوری اسی زمانے میں کی، پریکٹیکل آج کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ مولا ایک کتے اور بکری کے کراس سے ایک جانور پیدا ہو گیا ہے، ایک کتے اور بکری کے کراس سے ایک جانور پیدا ہو گیا، کتا نجس جانور، بکری پاک جانور۔ اب ہم اس جانور کو کیا مانے، پاک یا نجس؟ آپ سوچیں کتنا ٹیپیکل مسئلہ ہے، آپ غور کیجئے، تجزیہ کیجئے، کتنا ٹیپیکل مسئلہ۔ ایک بکری اور کتے کے کراس سے ایک جانور پیدا ہو گیا، کتا نجس ہے، بکری پاک ہے۔ اب یہ جو جانور عالم وجود میں آ رہا ہے، اسے پاک مانا جائے کہ نجس مانا جائے؟ آپ غور کیجئے گا۔ علی کہہ سکتے تھے کہ بعد میں پوچھ لینا، کہا نہیں، کہا اچھا اتنا سا مسئلہ، اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، کتے اور بکری کے کراس سے اگر کوئی جانور پیدا ہوا ہے، آسان ہے اس کا پتہ لگانا کہ یہ پاک ہے کہ نجس ہے۔ کہ وہ کیسے دوڑا دے، اتنا دوڑا دے کہ یہ تھک جائے، جب یہ تھک جائے تو یہ دیکھ کہ یہ ہانپتا کیسے، زبان نکال کے ہانپتا ہے یا بغیر زبان نکالے ہانپتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، دیکھیں جواب مل جائے تو بڑا آسان لگتا ہے، جواب مل جائے تو بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے تو کتنا سخت معاملہ ہے۔ امیڈیٹلی جواب کہ اسے دوڑا کے دیکھ لے کہ یہ ہانپنے لگے تو زبان نکال کے ہانپتا ہے یا بغیر زبان نکالے ہوئے۔ اگر زبان نکال کے ہانپے تو کتے کو حکم میں ہے نجس، اور اگر بغیر زبان نکالے ہانپے تو بکری کے حکم میں ہے پاک۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ سوال کرنے والے وہ کہ جو علم حاصل کرنے والا ہو
اور علم حاصل کرنا مقصد، اس سے جواب مل گیا تھا، چلے جانا چاہیے. لیکن یہ علم حاصل کرنے کب آیا تھا؟ یہ تو علی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے موقع تاک کے پہنچتے تھے کہ ایسے وقت میں سوال کرو کہ جس وقت میں کوئی جواب نہ دے سکے. توجہ رکھیے گا، یہ سوال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ مقصد تھا علی کی فضیلت کو گھٹانا. توجہ رکھیے گا، کہنے والے نے مولا کا جواب ملا، چلے جانا چاہیے گا، تو کہنے والا کہتا ہے نہیں مولا، آزما کے دیکھ چکے ہم، آزما کے دیکھ چکے، کبھی اس طرح سے ہانپتا ہے تو کبھی اس طرح سے ہانپتا ہے. اور فرمایا کبھی زبان نکال کے ہانپتا ہے تو کبھی بغیر زبان نکالے ہانپتا ہے. مولا نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے سامنے پانی کا برتن رکھ دے، دیکھ یہ پانی کیسے پیتا ہے، زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے یا منہ لگا کے پانی پیتا ہے. اگر زبان سے چاٹ کے پانی پیے تو سمجھ لینا کتے کے حکم میں ہے، اور اگر زبان سے چاٹ کے پانی نہ پیے بلکہ منہ لگا کے پانی پیے تو سمجھ لینا بکری کے حکم میں. کہا مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی اس طرح پانی پیتا ہے کبھی اس طرح پانی پیتا ہے. اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں، اسے بیٹھے ہوئے دیکھ لے کیسے بیٹھتا ہے، آگے کے دونوں پیر توڑ کے بیٹھتا ہے یا آگے کے دونوں پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے. اگر پھیلا کے بیٹھے تو کتے کے حکم میں، توڑ کے بیٹھے بکری کی دانت. دیکھیے جانوروں کے حوالے سے اب یہ معمولی معلومات ہے، یعنی کتنی گہری نگاہ یا تو اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے کی ہوگی یا وہ کہ جو ان کی ایک ایک فطرت سے واقف ہو. توجہ رکھیے گا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو دیکھ لے، اگر توڑ کے بیٹھے تو سمجھ لینا بکری کے حکم میں، پھیلا کے بیٹھے تو سمجھ لینا کتے کے حکم میں. کہ مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی اس طرح بیٹھتا ہے کبھی اس طرح بیٹھتا ہے. کا چوتھا جواب لے لے، اسے پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لے. توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے، پتا چل جائے گا کہ یہ کتے کے حکم میں ہے یا بکری کے حکم میں. کہ مولا کبھی اس طرح کبھی اس طرح. اب علی کی پیشانی میں بل پڑ گیا، تو علی ابن ابی طالب کا امتحان لے رہا ہے تو لے آخری جواب سن، جا اس کا شکم چاک کرنا، پیٹ پھاڑ کے دیکھنا، اس کے اندر سے اتڑیاں پچونیاں نکل آئے تو بکری کے حکم میں، نہ نکلے تو کتے کے حکم میں. اب نہیں کہہ سکتا تھا کبھی اس طرح کبھی اس طرح. ایک صلوات پڑھ دے محمد. سیدھا بھی سنو، یعنی تیرے در کے ہم سوالی ہیں. ذرا قرآن سنو. یعنی تیرے در کے ہم سوالی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم موالی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم موالی ہیں. کیا مسلمان بھول گئے حدیث نبی؟ کیا مسلمان بھول گئے حدیث نبی؟ کرے جو پیار علی سے وہی حلالی ہے. پنج نعرہ پنجنی، سوا لاکھ نعرہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو یہ اس طرح کے سوالات کاہے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی عظمت کو گھٹانے کے لیے. کون ایسی سوال تھا اور کون ایسا علم تھا کہ جو علی ابن ابی طالب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ لیکن یہ ستم تھا اہل بیت کے اوپر، اور یہ ستم تھا مولا. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے یہ جملہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے گلے کی ہڈی ہے کہ جسے میں نہ نگل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں. توجہ رکھیے گا، بس میری گفتگو ختم ہو گئی. نہیں، مقصد آپ دیکھیے صرف اہل بیت کی عظمت کو گھٹانا، اور یہ بغض و حسد کا یہ عنوان ہوتا ہے کہ پہلے انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے ان کی عظمت کو گھٹایا جا سکے، اور جب اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ ان کے وجود کو ختم کر دو، ان کے وجود کو ختم کر دو. 5 سال کی وہ عظیم ترین تاریخی حکومت کہ جس میں مولا کائنات نے اپنے ماننے والوں سے اعتراف لے لیا کہ کوئی ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ علی کی حکومت میں بھوکا سویا ہو، کوئی ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ علی کی حکومت میں کسی کا حق مارا گیا ہو، اسے انصاف نہ ملا ہو. مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب اقرار کر رہے ہیں یا علی سچ کہہ رہے ہیں، ایسی حکومت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. توجہ رکھیے گا. اور یہ عدالت تھی، یہ عدالت تھی اہل بیت کی کہ جو سبب بنی کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. وہ کہ جو غاصب تھے، وہ کہ جن کا عنوان اور جن کی زندگی دوسروں کا حق مار کے چھین کے جینے میں بیتی تھی،
کہنے والے نے کہا نا قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کو اگر محراب عبادت میں سر پہ ضربت لگائی گئی تو ان کی عدالت کی وجہ سے، ان کی عدالت کی وجہ سے۔ اور کیسا بغض و حسد علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا کہ علی کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں کے بغض و حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑی۔ کتنا عرصہ؟ سن 40 سے سن 60، 20 سال، 20 سال کے باوجود وصیتیں کی جا رہی تھی کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے تو اولاد علی اور علی سے بدلہ ضرور لیا جائے، وصیتیں کی جاتی۔ آنے والا آ کر کے کہتا ہے، نام نہیں لوں گا، تاریخ میں جن کی نکاح ہے وہ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کون ہے۔ آنے والا آ کے کہتا ہے یزید سے کہ تو نے بہت غلط کیا کہ فاطمہ کے لال کو قتل کر دیا، کتنا بڑا گناہ تو سے سرزد ہوا ہے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو بے دین ہے، تو جہنمی ہے، کہ تو نے سبط پیغمبر کو، نبی کے نواسے کو دہ دیکھ کر دیا۔ تو یزید کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اور حکم دیا کہ خزانے سے ذرا ان کے والد کا خط تو لے کے آنا۔ خزانے سے خط لایا گیا، بیٹے کے سامنے وہ خط پیش کر دیا گیا، یہ آپ کے والد نے ہمیں لکھا تھا، جس کے اندر یہ جملہ تحریر تھا کہ کبھی موقع ملے تو علی اور اولاد علی سے بدلہ ضرور لینا، کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ کے والد کے حکم کی تعمیل کی، یہ انہی کا حکم تھا کہ جو ہم بجا لائیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے یہ بغض و حسد تھا کہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اسے حسین نے واضح کر دیا۔ تاریخ لکھ سکتی تھی، لکھنے والے لکھ سکتے تھے اور لکھ رہے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، لیکن حسین نے واضح کیا نہ یہ اقتدار کی جنگ تھی نہ یہ خلافت کی جنگ تھی۔ جب فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں یکو تنہا رہ گیا تو اشقیاء سے مخاطب ہو کے آواز دیتے ہیں حسین کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے، تم میرے خون کے آخر کیوں پیاسے ہو؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے کہ جو تم مجھے تہذیب کرنا چاہتے ہو، جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک جواب آیا، بغضاً لابی، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تمہارے باپ کے بغض میں کر رہے ہیں۔ تو کربلا خلافت کی جنگ، اقتدار کی جنگ، دو شہزادوں کی جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ دوستداران علی اور دشمنان علی کی جنگ کا نام ہے۔ بغض علی اور اولاد علی میں یہ سارے مظالم کربلا میں اہل بیت کے اوپر ڈھائے گئے۔ خدا بچائے اس بغض و حسد سے کہ اگر دل میں آ جائے تو انسان حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ حسین کو قتل کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا، امام شہید ہو گئے، سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے بغض و حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ خیمے جلائے جانے لگے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی۔ 4 سال کی بچی سکینہ، اللہ اکبر، 4 سال کی، تاریخ نے لکھا ہے کہ گانوں کے تماچے مارے گئے، کانوں سے لویں چیر کے بندے اتارے گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو 4 سال کی بچی تھی کہ جو خیمے سے باہر نکلی تو اس عالم میں کہ دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ میں اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، وہ بچی اپنے آپ کو سمیٹ کے پیچھے ہٹ گئی۔ اے شخص ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خاندان عصمت و طہارت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، اے بی بی ہم آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ سکینہ نے آواز دی، اے شخص اگر تو ہم پہ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کدھر ہے۔ اے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ ارے میرے دادا علی مرتضیٰ آرام کر رہے ہیں، جاؤں گی اپنے دادا سے شکایت کروں گی، یہ دادا بابا کو قتل کر دیا گیا، خیمے جلا دیے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ 4 سال کی بچی، تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا سے چلا ہے تو ہر ایک کو الگ الگ اونٹوں پہ بٹھایا گیا، لیکن اس 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا تھا۔ جب یہ اونٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ چھل جاتا تھا، آواز دیتی تھی، اے بھومی اماں
تاباب ہوا جاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام وہ بھی آیا کہ وہ نیزہ کہ جس میں امام حسین کا سر تھا وہ خولی کے ہاتھوں سے گرا زمین پہ نظم ہو جاتا ہے۔ لاکھ کوشش کی گئی کہ کسی صورت سے اس نیزے کو باہر نکال لیا جائے، لیکن نیزہ باہر نہیں نکلتا۔ لوگوں نے آ کے شمر سے شکایت کی، شمر آواز دیتا ٹھہرو ابھی ماجرا پتا چل جاتا ہے۔ یہ کہہ کے تازیانہ لہراتا ہوا چلا، سید سجاد کے پاس آیا۔ اے سید سجاد، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھ چلے ورنہ یہ تازیانہ ہوگا اور تمہاری پشت ہوگی۔ بیمار امام نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا، باپ کے سر کے پاس آئے اور ایک مرتبہ پشت سے کپڑا ہٹایا، آواز دی ہے بابا میری پشت دیکھ لو، اب تازیانہ کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے بابا آگے بڑھ چلو۔ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے میرے لال، میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں؟ میرے سینے پہ سونے والی بچی سکینہ ارے اونٹ کی ننگی پیٹھ سے گر گئی ہے، جب تک واپس نہ آئے گی حسین کا سر آگے نہ بڑھے گا۔ زینب و ام کلثوم جنگل کی طرف نکل پڑی، آواز دیتی جاتی تھی اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو؟ آواز دیتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے۔ زینب تڑپ گئی، اے بی بی آپ کون ہیں؟ جب سے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے اتنی محبت سے کسی نے اس سے گفتگو نہ کی، کسی نے اس سے پیار سے بات نہ کی، کسی نے تماچے مارے، کسی نے اس کی کانوں کی لگے چیر کے بندے اتارے۔ اے بی بی آپ کون ہیں؟ ان بی بی نے اپنی نقاب پلٹی، اے زینب ارے ہمیں نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا۔ ارے زینب سینے سے لپٹ گئی، اے اماں ارے بھائی مارا گیا، خیمے جلائے گئے، بے مقنا چادر دیار بدیار ہمیں ماتم حسین۔ یا حسین 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 سوئے کربلا، یثرب سے سوئے کربلا، ایک کاروان رخصت ہوا، ایک کاروان رخصت ہوا، سر پہ علم سایہ فگن
غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ صلی اللہ آیات کا یہ قافلہ مشق و علم ان کا نشان عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں کارواں عباس میر کارواں سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسمان عباس میر کارواں کارواں حسین 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 میر کارواں سالار ہے ایسا علام بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسباں عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ معافی بی بی شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بیان کرا اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے فضا ہے دعا کرنا فضا ہے دعا کرنا اللہ نہ دکھاوے 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 شالا کسے بھی پیتے شالا کسے بھی پیتے جواب نہ آوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے گن گنے کہ میں تک پئیا ہے گن گنے کہ میں تک پئیا
اللہ فضا ہے دعا کرنا اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ ماتمیوں جزاک اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے بی بی فضا اور جناب زینب کے مسائل ہیں نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے ایک رسی چھے تو فضا سنگ میرے بدھی رہی ہے ہر ظلم لینا دا مٹنا لے تو سہ گئی ہے گن کے قیامت تک پیا ہے گن کے قیامت تک پیا اس دل کے اندر جاکو فضا ہے دعا کر اللہ جزاک اللہ فضا ہے دعا کرنا اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ ماتمیوں نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے بابے دیا زخمات کو امبری دیا درداک شابر کے جنازے کے وستے ہوئے تیرا کو گن کے قیامت تک پیا ہے گن کے قیامت تک پیا اس دل دیا درداک کو فضا ہے دعا کر اللہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے شالا کسے بھی بیتے انجواب نہ دے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے سرنام کے کوئی بی بادار نہ دے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے ہم یونو محمد دا قاسم دا تیر اکبر دا اصغر دا سکینہ دا سجاد اتباخر دا گن کے قیامت تک پیا ہے گن کے قیامت تک پیا اس دل کے اندر جاکو فضا ہے دعا کر اللہ اللہ نہ دکھاوے جزاک اللہ نہ دکھاوے 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 جزاک اللہ کم وقت میں جو مومنین و مومنات کی فرمائشیں میں پورے کروں گا آپ کا ماتم میری امید سے بڑھ کے ماشاءاللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے اللہ نہ دکھاوے نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ
करना अब्बास बिरा मजबूर ज़ैनब मजबूर ज़ैनब मजबूर ज़ैनब मजबूर ज़ैनब मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के सराइकी के मसाइल बयान कर रहा हूँ लाशे बिरा के सराइकी ज़बान के मसाइल लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती अकबर के कासिम रे चाचे रुल गए अकबर के कासिम रे चाचे रुल गए आए जा न सकती और गलला न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर अल्लाह लाशे बिरा के आए जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के है जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के है जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के है जा न सकती और दफना न सकती पत्थरां दे विच वीरन दा लाशा जेड़ा मोहम्मद दा है नवासा पत्थरां दे विच वीरन दा लाशा जेड़ा मोहम्मद दा है नवासा पहचानना दे जन्नत में जो पढ़ना दे दे जालिम ने वो कुरला न सकती और पढ़ा न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के है जा न सकती और दफना न सकती मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के मजबूर ज़ैनब लाशे बिरा के है जा न सकती और दफना न सकती देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे बाजी ये बशारती का नाम है अलम तेरा देख मेरे बाजी जज़ाकल्लाह महफी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम 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 तेरा ज़ैनब की दुआ बन कर एक वक्त वो आएगा ज़ैनब की दुआ बन
تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی ماشاءاللہ اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی 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 آج محرم کا ایک شعر لکھا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی ماشاءاللہ اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی ماشاءاللہ اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، وہ کون سے صدمے تھے کہ ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے کہ ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام جزاک اللہ ماتمیو میرا ساتھ دیجیے گا، نانا کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، دو شعر سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماں ماشاءاللہ جزاک اللہ، سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام ماں کے روزے، سلام ماں کے مزار، میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا،
سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار 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 میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں لباس خلق سجا دے لباس خلق سجا دے بدن پہ پھر سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار سلام نانا کے روزے سلام نانا کے مزار ماتیوں میری امید سے بڑھ کر پچھلے برس بھی اور یہاں پر وہ ماتم ہوا ایک کلام جو میں ہمیشہ پڑھتا نہیں ہوں لیکن ایک مومنین و مومنات کی ہمارے فیس بک وغیرہ پہ بہت فرمائشیں ہیں میں سب تو پوری نہیں کر پاؤں گا آپ لوگوں کے درمیان دل تو کرتا ہے اب آپ کہیں کے بھی ہوں لاس اینجلس کے ہوں پاکستان کے کہیں بھی ہوں ہمارا آئی ڈی کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری پیشانیوں پہ لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے یہی کافی ہے کون کہاں سے آیا تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی ایک کلام میں عصر کے وقت کا اس وقت یہاں پہ پڑھ رہا ہوں مونڈی نے حیدرآباد سیکنڈ کی ایک فرمائش بھی ہے اس کو پیش کر رہا ہوں عجیب کلام ہے عصر کے وقت کا ماتمیوں آپ کا ماتم دیکھ کے پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ ساتھ دیا گیا اس لاس اینجلس میں میں تاریخی الوداع کروں گا انشاءاللہ عاشور کا سورج ہے قیامت کی گھڑی ہے بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے اے میرے حسین میری گود میں آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا 3 سفر ہے ہماری اماں میری امی مجھ سے ایک کلام ہمیشہ سنتے تھی اور آج کا ہی دن تھا 3 سفر پچھلے برس جب ہماری اماں ہم سے دور ہو گئی اور پتہ نہیں کتنی مائیں دنیا سے چلی گئی سب کو دعوت دے رہا ہوں اس وقت اس مجلس میں کہ آئیں حسین کی ماں کو پرسا دے آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا میری گہوارہ ہے بستر کی طرح ہے اس
میں دامن میرا چادر کی طرح ہے آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے زمین پر یہ کس کا لہو تو نے ملا روئے ہنسی پر مت خاک پہ سونا تیری ماں ہے یہیں پر آئے میرے حسین میری گود میں آجا آجا میرے بچے میری آگوش میں آجا ماتم دیکھ کے میں نو پڑھ رہا ہوں امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار قیامت کا گریہ ہوا قیامت کی مجلس ہو گئی ہے ایک ذاکر ہونے کے ناطے میں پیش کر رہا ہوں ابھی میں پنجاب پڑھ کے آ رہا ہوں عجب حالات تھے دعا کرنا اللہ میرے ملک کے حالات ٹھیک کرے سنو ہم روتے کیوں ہیں وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ماتمی آقا ماتم دیکھ کے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ یا رب کیسے وہ بڑا سجاد کہتے ہیں یا رب کوئی مل جائے نا پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا ہم زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا اللہ سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت 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 سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا
جزاک اللہ آدمیوں ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تو شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا روکے نیزہ کے بہانے لگے آنسو مولا روکے نیزہ کے بہانے لگے آنسو مولا سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا سجاد نے کیسے وہ اگلا ہوگا سجاد نے کیسے وہ گزارا 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 ہوگا زندہ سے مدینے آ کر بھی سجاد لہو روتے ہی رہے ماں اصغر کی سورج کے تلے بیٹھی رہی کتنے دن گزرے مختار نے ایک دن دی یہ خبر یہ کہہ دو مادر اصغر سے کہ مارا گیا قاتل اصغر کا اب دھوپ سے شہزادی اٹھیے سجاد نے آ کر ماں سے کہا اے اماں اب بیٹھو نہ یہاں اب ٹھنڈا پانی پی لو ماں اب سائے میں آؤ اماں کہ تو رت روجے چھڑ دے میں بھی دبلو چھڑ جاواں گی کہ تو رونا جو چھوڑ دے میں سائے میں آ جاؤں گی اردو اور سرائکی مسائل پیش کر رہا ہوں سجاد ذرا انصاف تو کر یہ حکم نہ دے اصرار نہ کر یہ سوچ کے ہے پٹ میں دجگر میرا اجڑ گیا ہے وسدا کر نت کو مانگی ہن دھوپ وچ میں نت کو مانگی ہن دھوپ وچ میں وچ دھوپ تیری مر جاواں گی چھڑ دے میں بھی دھبلو چھڑ جاواں گی اصغر تو نہیں ملنے والا یہ زخمی گلا جلتا چھوٹا ناسور ہے میرے سینے کا تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے تو دل کو پکڑنا چھوڑ دے میں سائے میں آ جاؤں گی چھڑ دے میں بھی ڈبلو چھڑ جاواں گی سجاد
وسط آخر حضرت امام حسین علیہ السلام. انشاءاللہ الوداعی کلام جو فرمائش ہے اور کچھ میرے دل میں بھی ہے پڑھنے کے لیے پیش کروں گا. زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لوں گا، جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس کے اندر انشاءاللہ زندگی بخیر. پھر آپ کے درمیان یسرب نظر آیا، 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 یسرب نظر آیا. کلثوم نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا، یسرب نظر آیا، 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 یسرب نظر آیا. اپنا کا وطن اور اپنا کا وطن اور اپنا کا وطن اور پرایا نظر آیا، یسرب 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 نظر آیا. تو ڈھانپ کے رونے لگی ہے ماں کی نواسی، ویران در و بام تھے اللہ اے اداسی. اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، یسرب 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 نظر آیا. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، 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 جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے. روزے شبیر پر دوں گا دمالے چل مجھے، جانے والے کربلا شفا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے. ہے جہاں گنجے شہیدہ، ہے جہاں نہر فرات، جہاں گنجے شہیدہ، ہے جہاں نہر فرات. جس طرح سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے، جانے والے کربلا
کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے 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 ماتمیوں کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں ماتمیوں کے لیے شعر ہے ایک تمنا ایک دعا ہے آپ کے لیے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ باس کے بازو قلم ہو کر گرے جس جگہ باس کے بازو قلم ہو کر گرے اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے 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 کربلا لے چل مجھے چل گئے شام غریبا میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریبا میں جہاں خیمے تمام جس جگہ جنا سائک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں ماشاءاللہ دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کر وہ بنانا تیرے شہر سے جاتے ہیں اللہ ہم کو دعانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعانا
हमको दुआना तेरे शहर से जाते हैं, तेरे हमको दुआना तेरे शहर से जाते हैं, तेरे हमको दुआना तेरे शहर से जाते हैं, माशाअल्लाह हमको दुआना तेरे शहर से जाते हैं, तेरे हमको दुआना मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी, मेरे साथ में जाती है मासूम सकीना भी, परदेश में होवेगी, परदेश में होवेगी, उस पर भी जमाना तेरे शहर से जाते हैं, बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे को भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद करे को भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद को भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, ज़ैनब नारा साया मुहर्रम का महीना, आबाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। एक दिन था कि इस शहर की करती थी मैं शाही, और आज तबाही, और आज तबाही, आए बेखुशी पड़ा मोह नबूवत का नगीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। भाई किस लाश पे रो किसे छोड़ू मैं बराबर, लाशें बहत्तर, लाशें बहत्तर, हाय हदिये है के रोने की इजाज़त भी मिली ना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करे वो भला उजड़ा मदीना, बर्बाद हुई मैं। आशूर की शब आए सकीना का
ایک مسائل ہیں جو قبلہ مقام مولانا صاحب نے بھی پیش کیے تھے مسائل. ایک کلام کی فرمائی بھی 2 شعر اور اس کے بعد میں الوداع کی طرف آ رہا ہوں. مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں. عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا کہ تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی ہائے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی ہائے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی. ارے پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی ہائے اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی. ہائے کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑکو کہ نہیں چڑھ جس سے وعدہ کرو بیوی پہلوں میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی پہلوں میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا 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 کرو بیوی. اب الوداع کی طرف آ رہا ہوں. فرمائش ہے انشاءاللہ زندگی مستقل سفر ہے میرا اور یہ میں نے ہمیشہ اور بارہا اس بات کا کہا ہے کہ نوحہ کبھی گلے بازی کا نام نہیں ہے نوحہ خوبصورت اور آواز کا نام نہیں ہے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہوئے تڑپ کر بس وہی گریا ہے اور وہی نوحہ ہے جو محمد آل محمد کے لیے آواز سلامت نہیں رہتی ہے لیکن جذبہ کربلائی ہے مولائی ہے حسینی. کسی نے پوچھا کتنی دیر پڑھو گے تو میں نے کہا جب تک پڑھیں گے جب تک موت نہ آ جائے جب تک گر نہ جائے. اس میں کوئی لمٹ تھوڑی ہے کب تک ماتم کریں گے کب تک نوحہ پڑھیں گے. آپ کے درمیان میری آنکھوں نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے آپ نے مجھے دیکھا ہے بس روز حشر مولا کے سامنے آپ میری گواہی دینا میں آپ کی گواہی دوں. تو میرا ایمان ہے میں چوتھے امام کو یہاں پر زیارت دیکھ کر کے آیا ہوں. ایک بشارتی کلام آدھی رات گزر چکی تھی آدھی رات باقی تھی ایک بشارتی اشارہ ملا کسی کلام کے ذریعے اور میں پیش کر رہا ہوں. شام غریباں جو آدمی زینب تنہا اور اندھیرا موت کا سایہ بادل بن کے سر پر چھایا آوازیں ٹاپوں کی ابری کون جلے خیموں کی جان تیز قدم سے بڑھتا آیا پوچھ کے آنسو زینب دیکھے دیکھتی کیا ہے اس کا بابا باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے ایسا رو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ماشاءاللہ جگر کے ٹکڑے
بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا جزاک اللہ اجڑ گئی بابا ہم میرا اکبر ہم میرا اصغر ہم میرا غازی اور تیرا دلبر ہمیں اجڑ گئی بابا زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے جزاک اللہ زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو نارو 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 زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رو بابا جزاک اللہ اجڑ گئی بابا آئی کے دن میں گھر اجڑا ارے بھائی انا بیٹا ہمیں اجڑ گئی بابا ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو ماشاءاللہ رو زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو نارو زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو میں کیسے نہ رووں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رووں بابا میں جزاک اللہ بابا ہمیں بے کس ہمیں مستر پردیسی ہمیں بے گھر ہمیں اجڑ گئی بابا نارو زینب نارو ہمیں جگر کے ٹکڑے نارو 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 میں بنی اسد کا ماتم ہے وہ روز عاشور بھی کرتے ہیں اور اپنے گھروں پہ بھی برپا کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں یا حسین کی ایک خاص صدا بلند کرتے ہیں یا ندائی کلام پڑھ رہا ہوں 2-3 شعر پڑھوں گا ماتم آپ کو دے دوں گا آپ نے وہی یا حسین شامل غریبہ میں کرنا ہے جس طرح سے ہم شامل غریبہ میں کرتے ہیں 8 محرم کو کرتے ہیں 9 محرم کو کرتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں اس لیے میں پڑھتا ہوں کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے نہ تو کوئی سرگودا کا ہے نہ کوئی کراچی کا ہے نہ کوئی لکھنؤ کا ہے اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اسی لیے میں نے ڈفرینٹ لینگویجز میں 2.5 گھنٹے سرائے کی ماتم کرواتا ہوں پنجابی ماتم کراتا ہوں پھر حیدرآباد دکن کا بھی ہے پھر ایران کا بھی ہے پھر عربی ماتم بھی ہے پھر گجراتی ماتم بھی ہے وہ اس لیے کسی نے پوچھا بھائی آپ ہیں کہاں کے میں نے کہا میں جیت گیا کہ میں ہوں کہاں کا میں صرف حسینی ہوں بھائی حسین بلیو رکھو ادھر بھی مجھے پتا ہے کہ پنجاب کے بھی ہیں ڈفرینٹ جگہ کے بھی ہیں اور ایک ماتم ایک ایسا ہے پنجاب کا ہے اللہ نے اس پہ ماتم کو ایک عزت دی ہوئی ہے 2 ہاتھ کا کہ کہیں کا بھی نوحہ خان ہو 2 ہاتھ کی آرام سے پڑھ سکتا ہے اس میں وہ نہیں لہٰذا
ایک کلام جو کربلا میں آپ لوگ سب گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا تھا کہ مومن اتنے ہوتے ہیں کہ وہاں پر یہ 2 ہاتھ کا اور یہ کوئی کھل کے ماتم نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ اعلیٰ ماتم کرتے ہیں 2 ہاتھ کا. یہ میں بھی اکثر کرتا ہوں، 2 ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں. اب آپ سب 2 ہاتھ کا ماتم کیجیے گا. اب جو بہت دیر سے مستقل موبائل پہ مصروف ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چوتھے امام کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، تاکہ ان کو ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نیاز ڈالو، کہ نہیں نیاز تو میں ڈالنے والا تھا مگر تم موبائل میں لگے ہوئے تھے. لہٰذا ایک عجیب لگتا ہے. اور اتنا یہ کنٹینیوٹی جو موبائل کی ہوتی ہے بہت میں اذیت ہوتی ہے بعض اوقات کے. میں ہمیشہ اپنے جو عزت ملنی تھی، جو شہرت ملنی تھی، مل گئی. وہ تو سب کچھ ہے، اس کے لیے نہیں ہوتا. انسان کی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے برابر میں میرا چوتھا امام کھڑا سن رہا ہوا ہے. کہاں مسافر شام آ کر میری بیٹی گئے ہوئی پرسہ قبول فرمائی ہوئی، اور اگر ایک نظر بھی آپ کی طرف دیکھ لیا انہوں نے تو لال شہباز کا اندر لال ہو گیا تھا، آپ کی نسلیں بامراد ہو جائیں گی. تو میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں. ایک کلام میں یہاں پر مولا حسین کا بنی اسد کا ہے، اور سب مل کر آنکھیں بند کر کے یا حسین کہنا. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہنے لگے جب ہم یا حسین کہتے ہیں تو ہمارے داماد کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بیٹے میں، عجیب لگ رہا تھا. میں نے کہا صاحب عصر کا ضرور ہو جائے تو داماد کی پرواہ کرو گے؟ کہنے نہیں. میں نے کہا پھر پریکٹس کرو آج سے. جزاک اللہ جزاک اللہ. جیسے جیسے آپ کا ماتم بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی ویسے میرا نوخانی اس مقام پر آتی جاتی جہاں پر. اور ذرا اس دفعہ جو نہیں گیا شروع کو کربلا، اور ذرا حضرت امام حسین علیہ السلام میں چل رہا ہوں آپ کو وہاں کھڑے ہو کر کے ایک دفعہ یا حسین کی صدا بنی اسد کی یا حسین کی صدا 3 بار مجھ سے سنیں، پھر 3 بار آپ ہاتھ بلند کر کے کہیے گا برابر والے کی پرواہ نہ کر. یہ کرنے کا بیٹھ کیا حسین ہو سکتا ہے کہ اور میرا ایمان ہے کہ جب تک غازی دیکھے نا میں نوحانی شروع کرتا. ایمان ہے میرا اس بات پر، کیونکہ ہر انسان کے دل میں ان کی شبیہ جب ذرا نظریں غازی آپ کو دیکھ رہے ہیں لبیک کہتے ہوئے میرے مولا کے ساتھ سے 3 دفعہ میں یہاں سے 3 دفعہ آپ سب کے لیے. میں شکر گزار ہوں ایاز بھائی آپ کا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے یہاں پر. اور پچھلے برس میرے استاد محترم رئیس صاحب بھی یہاں موجود تھے، پتہ نہیں ہوں گے اس وقت نہیں. ان کی اور ان کے ساتھ تمام بزرگوں کی بیگم بے محتاجی اور زندگی کے لیے دعا ہوں، اور ان نوجوانوں کے لیے پروردگار کہ آج ایسا ماتم ہو اور جب بھی ماتم کرو پروردگار آپ کے دامن کو مرادوں سے بھر دے. کوئی ایسے غم میں نہ رلائے جس کو خدا نہ کرے. غم تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. اور جتنے بھی میرے بھائی یہاں پر میرا ساتھ دیا ہیں لوگوں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سب میرا خاندان ہے. جہاں بھی جاتا ہوں یہ فیملیز ہیں لوگوں کی ایک طرح کی. ہم حسینی ہیں دنیا میں پہلے، اور مستقل سفر ہے. میرے بچوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کہتے پاکستان میں میرے بچوں کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی ہر مومن کے جان و مال کی حفاظت ہو. تو دعا کرو ہمارا ملک جو پہلے تھا جہاں شعبہ داریاں ہوتی تھی اللہ کرے ویسا ہی ہو جائے. بہت لوگوں نے کہا کہ ملک چھوڑ دیجیے. میں نے کہا ملک چھوڑ دیں گے پتہ نہیں ہم دوسرے ملک میں کس بہانے سے مر جائیں. تو شہادت تو ہماری میراث ہے، نہ پڑھتے ہوئے مریں. تو علامہ عرفان کہتے تھے کہ زندگی اتنی شاندار ہوتی ہے آدمیوں کی تو جنازہ کتنا شاندار ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کی کوئی بات نہیں ہے، بس دعا کریں اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. یا پڑھوں گا 4 مصروں پہ ماتم کرنا اور پھر ماتم روکنا، پھر یا حسین بولنا. یہ والا ماتم کرنا میرے ساتھ مل کر کے. اور جو کھڑا ہے جس نے اب تک ساتھ نہیں دیا میرا ساتھ دیجیے گا. یا حسین پوچھتا ہے تیرے جباؤ، یا حسین صرف رسول خدا. ہائے سر پر سر نیزا تیرا در بدر لے گئے باقی یہ جبا. بے کفن لاشا ہے بے سر غریب زہرا، اے بدن چھوڑوں سے پامال تیرا ویلا. یا ماشاءاللہ جزاک اللہ پڑھ گئی آپ
पूरी दुनिया के उन मोमिन और मोमिनात की शिफा के लिए पढ़ रहा हूँ जो करबला की ज़ियारत रखते हैं लेकिन उनकी इस्तिताअत नहीं है, या वो बीमार हैं या व्हील चेयर पे हैं, किसी तौर से कोई बीमारी है उनको, खुदा ताला मातमियों के सदक़े में अल्लाह उनको सेहत कामिला शिफा कामिला, लेकिन मातम की सदा आना चाहिए, लॉस एंजलिस से करबला पहुंचना चाहिए। मेरी गवाही थी वो कि हाँ ऐसा मातम की सदा मुझे आई थी। क्यों हुई चोर जफा करबला, क्या थी प्यासों की खता करबला, कुछ तो कह कुछ तो बता करबला, अपने मेहमान पे ये बंदिश पानी क्यों कर, जिसकी मातर को महर में मिला हौज़े कौसर। मातम आपको दे दूंगा, आपने या हुसैन या हुसैन या हुसैन करना है। ह्यूस्टन के दर पास का शाह साहब का और जुल्करनैन भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी मजलिस मेरे 14 सिटीज में उन्होंने की है कि मैं एक दिन एक शहर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह मुझे और मेरे आदमियों को हिम्मत दे, इनको इस्तिताअत दे, किसी तरह आपके मिंबर पर इसी तरह नौखान नुमाइंदीन आते रहे। आखिरी मिसरा और मातम मैं आपको दे दूंगा, जिंदगी है तो इंशाअल्लाह बच्चे तो अगले बरसों में, और ये गम फिरे जो चल बसे तो हमारा सलाम है आखिर। मौला हुसैन के हरम में अल्लाह तुमको लेकर के जाए। मेरे मातमियों आप उसी तरीके से वहाँ मातम करे जाकर के। देखिए मातमियों के लिए बीवी की पैगाम है कि फातिमा ज़हरा ये देती है दुआ ता क़यामत रहे ये फर्श अज़ा, यूं ही आती रहे मातम की सदा। सवाली तेरे हुजूर दामन में अपने लाए हैं बेइंतहा कसूर, लेकिन हमारे सीने पे मातम का देख नूर कि अपने नबी के सदक़े में बख्शेगा तू जरूर। या वजीहा इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, और फिर या वजीहा come forward, please. All children come forward, please. All together. Ya wajiha indallah. रब जहां तुझको वास्ता या रब ये फातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा दे इल्म और रिज़्क़ का सागर भरा हुआ, मेरे मौला टूटे न नेमतों का मेरे घर से सिलसिला। या वजीहा को एहसास संवारे दे कि जिनके माँ बाप हयात हैं, बहन भाई हयात हैं, उनकी हर बीमारी से शिफा के लिए, सेहत कामिला शिफा कामिला आजला के लिए। मुझे पता है कि हो सकता है कि कुछ लोग नाम दिए, कुछ लोग नाम देना चाह रहे हो, मैं उन सबको शामिल कर रहा हूँ। बेहद फातिमा ज़हरा ख़ानदान ज़हरा सलाम अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि या रब तू मेरी हस्ती को ऐसा संवार दे कि तू अपने नेमतों से मेरा दिल निखार दे, मेरा घर संवार दे। मौला सज्जाद का तू सदका है परवरदिगार दे कि बीमारी को शिफा दे, मुकम्मल करार दे। या वजीहा
बारगाह में रब किरदिगार कहते हैं जो दुआए तवस्सुल में बार बार सुन ले सदाए मौला तू हम सब की एक बार कि हमको इमाम असर के लश्कर में करे शुमार या वजीहा इल्लल्लाह इश्क़ना इल्लल्लाह या वजीहा जिक्र अली लगना रहा